آسمانی کتاب سے پہلے اللہ نے اور بھی آسمانی کتب نازل فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ نے قرآن سے قبل توریت، زبور، انجیل اور صحیفے اللہ نے نازل فرمائے. حضرات، ہم تمام اہل ایمان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آسمانی کتب نازل فرمائے، ان تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلی قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے برابر کوئی کتاب نہیں. دنیاوی تو دنیاوی ہے، جو آسمانی کتب ہیں وہ بھی قرآن کے برابری نہیں کر سکتے. نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل، نہ صحیفے قرآن کی طرح ہے. تو پتہ چلا قرآن افضل و اعلیٰ ہے. قرآن سارے کتابوں میں، آسمانی کتب میں اللہ نے اسے ممتاز رکھا ہے. تو حضرات محترم، میں اسی بات کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب قرآن افضل و اعلیٰ ہے، قرآن بے مثال ہے، تو حضرات محترم اب یہ بھی آپ مان لیجئے گا کہ جس نبی پر نازل ہوا ہے وہ نبی بھی بے مثال ہے، وہ نبی بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے. نہ قرآن کے برابر کوئی کتاب ہے، نہ ہمارے نبی کے برابر کوئی نبی ہے، نہ ہمارے رسول کے برابر کوئی رسول ہے. اسی لیے تو امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو کلام بے مثال ہے، جو قرآن بے مثال ہے، اور جو صاحب قرآن بے مثال ہے، اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جس کو پڑھو تو ثواب ہے، پڑھاؤ تو ثواب ہے، سنو تو ثواب ہے، سناؤ تو ثواب ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی باوضو اس کو چھو لے تو اس کا چھونا بھی ثواب ہے. مسئلہ پوچھا گیا کہ قرآن شریف ہے لیکن پڑھنا نہیں آتا، اور پڑھ کر سنانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تب قرآن سے استفادہ کیسے حاصل کیا جائے؟ تو علماء نے یہ جواب دیا، فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بتایا کہ وہ شخص وضو بنائے، قرآن شریف کو کھولے اور قرآن شریف کے حروف کے نیچے سے وہ اپنی انگلی کو گزارتا جائے، تو جتنی دور تک وہ انگلی کو گزارے گا اللہ پاک وہاں تک اس کو تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسی پیاری کتاب ہے اللہ کی کہ جس کو پڑھو تو ثواب، سنو تو ثواب، حتیٰ کہ چھو لو تو بھی ثواب ہے. اور ایسی مبارک کتاب کو امت مسلمہ نے جزدانوں میں لپیٹ کر اس کو محرابوں اور سجوں کی زینت بنا دیا ہے. اللہ اکبر.
उन घर वालों को यह भी पता ना होगा कि कुरान शरीफ घर के किस हिस्से में रखा हुआ है। अगर अचानक से घर में दाखिल होके कुरान शरीफ के ताल्लुक से पूछा जाए कि कुरान शरीफ दिखाओ, कुरान शरीफ कहां है, तो घर वाले एक दूसरे से नजरों ही में सवाल कर रहे होंगे कहां है कुरान। और जब कुरान को तलाश करके जब लाया जाएगा तो इस हालत में वो पाया जाएगा कि उस पर धूल, गर्द, गुबार, मकड़ी के जाले पाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। घर वालों से पूछो तो इसको कब लाए थे, तो कहेंगे कि जब घर शिफ्ट किए थे, जब घर बरौनी की दावत किए थे, उसी वक्त ये किताब लेकर आए थे और उसको फिर जुज़दान में लिपट कर हमने ताक की जीनत बना दिया, उसको सज्जे की जीनत बना दिया, उसको अलमारी पे सजा के रख दिया। अब जब ये सवाल उठता है कि आप ये किताब लाए क्यों थे, तो फिर साहिब मकान ये जवाब देते नजर आते हैं कि बरकत की किताब समझ कर लाए थे, रहमत की किताब समझ कर लाए थे। हजरात मुहतरम, अब यहां पर मेरा यही सवाल है उन तमाम लोगों से जो कुरान शरीफों को जुज़दान में लिपट कर सज्जों की जीनत जो बना दिए हैं, ताबदानों और मेहराबों की जीनत जो बना दिए हैं, और वो ये मानते हैं कि ये किताब रहमत वाली है, ये किताब बरकत वाली है। लेकिन सवाल यही है, क्या कुरान शरीफ लिपट कर रख देने से क्या उन्हें बरकत और रहमत हासिल हो जाएगी? नहीं नहीं, आप एक कुरान नहीं बल्कि हजारों कुरान के नुस्खे एक के ऊपर एक सजा करके रख दे, लेकिन आपको रहमत और बरकत हासिल नहीं होगी। अगर आप इस मुबारक किताब से रहमत और बरकत हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इस किताब की तिलावत कीजिए। जिस वक्त आप ये कुरान की तिलावत करेंगे, अल्लाह ताला उसी वक्त से आपको रहमत और बरकत अता फरमाएगा। कि ये कुरान शरीफ को आपने क्या समझ रखा है? आओ कुरान से पूछो, कुरान तू क्या है और तेरे बारे में रब ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया है। उठाओ 15वां पारा, अल्लाह फरमा रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। जो कुछ नाजिल किया है कुरान में मोमिनों के लिए रहमत और शिफा है। पता चला 114 सूरतें हैं कुरान में, पता चला 6666 आयतें हैं कुरान में। बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह ने पूरे का पूरा कुरान मोमिनों के लिए रहमत और शिफा बनाया है। वो किताब मोमिनों के लिए शिफा है, रहमत है। वो किताब हमने पढ़ना छोड़ दिया और हम बरकत चाहते हैं, हम बरकत के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये बताओ बरकत आएगी कहां से? कौन सी फैक्ट्री में बरकत तैयार होती है? उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? उसका होलसेलर कौन है? कहां से लाओगे बरकत? कुछ लोगों ने नींबू को बरकत का जरिया समझ लिया। तो उनसे मेरा यह सवाल है, अगर नींबू में बरकत होती तो जितने बरकत के चाहने वाले हैं वो सब नींबू के दरख्त के नीचे सो जाते और हर थोड़ी थोड़ी देर में उठकर नींबू लगा कि नहीं लगा देख लेते। लेकिन आज भी नींबू रुपए को 4 है। तो पता चला कि नींबू में बरकत नहीं है। मैं रूहानी इलाज का इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको ये याद दिला रहा हूं जो कुरान शरीफ को जुज़दानों में लिपट कर उन्होंने मेहराबों और सज्जों की जीनत बना दिया है और अब नींबू बांध बांध करके वो अपने घर में बरकत लाना चाहते हैं। तो प्यारे होश की आंखें खोल लो, नींबू 1 डज़न नहीं पूरे के
पूरे थैले तुम अपने घर की दहलीज पे बांध लो, तुम्हारे घर में बरकत नहीं आएगी। अगर कुरान है घर में तो उसकी तिलावत कर लो, प्यारे घर में बरकत आ जाएगी। अल्लाह को याद करो, प्यारे घर में बरकत आ जाएगी। अल्लाह और रसूल का जिक्र करो, प्यारे अल्लाह तुमको तुम्हारे घर में बरकतों को नाजिल फरमाएगा। और अगर तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाएगा। तो जो जराए हैं बरकत हासिल करने के लिए, उस तरफ तवज्जो नहीं है, और कहां कहां ढूंढ रहे हैं बरकत को। होश की आंखें खोलो, जहां से जागोगे वहीं से सवेरा होगा। प्यारे, कुरान शरीफ अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है जो तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का सामान पेश करता है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए। और एक वक्त के लिए नहीं, एक जमाने के लिए नहीं, उसमें हिदायत कयामत तक के लिए है, उसमें रहबरी कयामत तक के लिए है। पढ़ो जरा उसको, समझो जरा उसको, और जानो उसमें क्या क्या रुमूज है, क्या क्या असरार है, क्या क्या फवाइद हैं। अल्लाहु अकबर। आज साइंस ने जितनी तरक्की की है, ले आओ एक लाइन से सारे साइंसदानों को और उनसे ये बात पूछो कि इसको तुमने इन्वेंट किया है, ईजाद किया है, क्या ये तुम्हारी अपनी ईजाद, तुम्हारी अपनी है? क्या ये इल्हामी है? क्या ये वरासती है? तुम कहते हो कि तुमने इसको ईजाद किया है, इन्वेंट किया है। बस इतना इंसाफ से बता देना कि ये जो फॉर्मूला मिला है, ये जो टेक्निक मिली है, ये जो तुम्हें रास्ता और नहज मिला है, ये कहां से मिला है? तो हर साइंसदान यही जवाब देता नजर आएगा, कुरान से मिला, कुरान से मिला है। और यही हकीकत है, सारे उलूम का सरचश्मा कुरान है, सारे उलूम का सरचश्मा कुरान है। अल्लाह ने हर खुश को तर का बयान उसमें रख दिया है, कोई चीज ऐसी ना छूटी जो कुरान में उसका जिक्र ना हो, कोई बात ऐसी नहीं जो कुरान में नहीं है, हर चीज कुरान में मौजूद है। आज दुनिया के जितने सुपर पावर कंट्रीज हैं, सुपर पावर किस बुनियाद पर है? अभी जो हालिया दिनों में वार चल रहा था यूक्रेन और रशिया के दरमियान, तो आपने बार बार ये अल्फाज सुने होंगे कि रशिया एक ताकतवर मुल्क है जिसके पास एटॉमिक हथियार है, जिसके पास एटॉमिक हथियार है, और वो सारे ममालिक सुपर पावर माने जाते हैं जिनके पास ये हथियार है, जिनके पास एटम बम है। हजरात, अब जरा पूछो इन तमाम आइटम बम के पैदा करने वालों को, आइटम बम को ईजाद करने वालों को, ये आइटम बम का फॉर्मूला तुमको मिला कहां से? ये आइटम बम ईजाद हुआ कहां से? तो हजरात मोहतरम, उसका भी जवाब कुरान में मौजूद है। कुरान है वो चीज जिसने ये सारे हथियार, ये सारे फॉर्मूले आज दिए दुनिया को, दुनिया ने उसको अपनाया और वो सुपर पावर बन गए।
آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب قرآن میں آئٹم بم کا ذکر کہاں ہے؟ تو آئیے آپ کو حضور شہباز دکن کی ایک بات یاد دلاؤں. حضور شہباز دکن علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ جب ابرہہ نامی ایک بادشاہ اپنے ہاتھی کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے غرض سے آیا تھا تو اللہ نے اس کے مقابلے میں ابابیل پرندوں کا جھنڈ بھیجا تھا اور وہ جھنڈ اپنی چونچ میں اپنے پنجوں میں ایک کنکری اٹھا کر لائے تھے. ایک کنکری اٹھا کر لائے تھے. بولو بات صحیح ہے؟ قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ غور فرمائیے گا. قرآن کہہ رہا ہے الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ اور یہ خطاب کس سے ہے؟ ہمارے نبی سے ہے، ہمارے آقا سے یہ خطاب ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارے آقا کے اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے سے 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے. یعنی میرے آقا اپنی ماں کے رحم میں موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ہمارے آقا اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں موجود ہیں، ابھی ولادت نہیں ہوئی اور 55 دن پہلے یہ واقعہ ہو گیا. ولادت سے 55 دن پہلے یہ واقعہ ہو گیا. تو نبی تو پیدا نہیں ہوئے، نبی تو ظاہری طور پر پیدا نہیں ہوئے. تو اللہ تعالی کو اس طرح سے آیت نازل کرنا چاہیے تھا. الم سمعت، کیا آپ نے نہیں سنا؟ لیکن رب نے الم سمعت نہیں، الم ترى فرمایا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الم سمعت نہیں، کیا آپ نے نہیں سنا؟ نہیں، آپ نے نہیں دیکھا. کیا؟ جبکہ نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی 55 دن پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے. لیکن رب تعالیٰ فرمایا الم ترى، الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ تو پتا چلا میرے آقا، ہمارے آقا، ہمارے نبی عالم ما کانا وما یکون بنا کر پیدا کیے گئے ہیں. جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا ہے. جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے. اور نبی جہاں بھی رہے ساری چیزوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. اسی لیے تو رب نے فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حضرات محترم، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں نظریہ پیش کیا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے ہر چیز کا علم ہمارے نبی کو، بولیے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. اور اب آپ یہ بھی سن لیجئے کہ ساری چیزوں کا علم
ایک ہی بار میں نہیں عطا کیا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہی ساتھ ساری چیزوں کا علم نہیں عطا کیا. اب آپ دیکھیے قرآن جو نازل ہوا ایک ساتھ نبی پر نازل نہیں کیا گیا. جو جو ضرورت آتی گئی پیش، اسی حساب سے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. آج جس ترتیب کے ساتھ ہم قرآن شریف کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس میں سورہ فاتحہ ذکر کی ہوئی ہے، لیکن نزول کے حساب سے سورہ فاتحہ پہلے نازل نہیں ہوئی، بلکہ جو آیات اللہ نے سب سے پہلے نازل فرمائے وہ کون سے آیات ہیں؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. اقرا. توجہ ہے، بہت پیارا نقطہ آپ کے سامنے آنے جا رہا ہے. سب سے پہلا لفظ قرآن میں جو نازل کیا گیا وہ ہے اقرا. پڑھو. کیا ہے؟ اقرا. پڑھو. اللہ تعالی نے فرمایا پڑھو. حضرات، اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے. ہمارے کوئی شوق ہی نہیں ہے پڑھنے کا. ہمارے کو شوق سوشل میڈیا میں لگے رہنے کا ہے، پب جی کھیلنے کا ہے، فری فائر کھیلنے کا ہے، اٹھائے کی فونا سیلفیاں، اٹھائے کی فونا ویڈیو. آج نوجوان نسل انہی سب خرافات میں مبتلا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پڑھو. ہم نہیں پڑھ رہے. نبی نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. نبی فرما رہے. اللہ اکبر. حضرات، جب حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کے پاس، جبکہ میرے نبی غار میں موجود ہیں اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا اقرا، پڑھیے. تو میرے نبی نے جواب دیا ما انا بقارٍ. اس کو بہت سارے لوگوں نے غلط طور پر لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ رکھا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا. تو یہ لوگوں کے سامنے ایسا ترجمہ رکھا، میں نہیں پڑھ سکتا. حضرات محترم، اگر تیلگو میں لکھا ہوا لیٹر یا خط تحریر آپ میرے پاس لے کے آئے، حضرت ذرا پڑھیے تو، اور میں نے کہا میں تیلگو نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا، تو آپ بولتے یا نہیں حضرت ایک بار کوشش کرو نا؟ بولتے ایسا؟ جب میں نے
لاؤڈ اینڈ کلیئر میں نے یہ بتا دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا تیلگو، تو بات ختم ہو گئی، آپ چلے جاتے. بولو بات صحیح ہے؟ آپ چلے جاتے. اب اس بات کو یاد رکھو، حضرت جبریل نے دوبارہ کہا اقرا. اگر نبی کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، جیسے میں نے کہا میں تیلگو نہیں پڑھ سکتا، تو آپ کو جواب مل گیا اور آپ رخصت ہو جاتے. لیکن حضرت جبریل کا وہاں ٹھہرے رہنا اور دوبارہ کہنا اقرا، دوبارہ کہا، پھر میرے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر دوبارہ کہا، یعنی ایک اور بار کہا، 3 بار کہا اقرا ما انا بقارئ. تو پتا چلا جن جماعت کے ان بےہودے گستاخ لوگوں نے جو نبی کے تعلق سے لوگوں کے سامنے اس طرح کی جو انہوں نے بات رکھی ہے کہ نبی کو پڑھنا نہیں آتا، وہ خود اپنے اس جاہلانہ جملے سے گرفت میں آ گئے. جب اگر تمہارے کہنے کے مطابق نبی کو پڑھنا نہیں آتا تو جبریل بار بار کیوں کہہ رہے پڑھیے؟ بار بار کیوں کہہ رہے حضرت جبریل؟ حضرات محترم، پتا چلا کہ انہوں نے غلط بات بتائی لوگوں کے سامنے کہ نبی کو پڑھنا نہیں آتا بول کے. غلط. نبی کو پڑھنا آتا ہے، اور نبی کا یہ فرمانا کہ ما انا بقارئ، میں اس وقت نہیں پڑھوں گا. کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ میں اس وقت نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوں. میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، میں اب نہیں پڑھوں گا. اگر آپ بولے وہ صاحب چائے پیتے کیا، اور اگر میں بولا نہیں میں چائے نہیں پیوں گا، تو مطلب کیا میرے کو چائے پینے نہیں آتا؟ آپ سمجھتے کہ چائے پینے آتا مگر اب نہیں پینا ہے آپ کو. تو اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوں. حضرت جبریل نے 1 بار کہا، حضرت جبریل نے 2 بار کہا، حضرت جبریل نے 3 بار کہا، اور تینوں مرتبہ نبی نے وہی جواب دیا ما انا بقارئ ما انا بقارئ ما انا بقارئ. تو جب دیکھا کہ حضرت جبریل امین نے کہ آقا کریم رسول رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی جو ہمارے ہیں وہ عبادت میں اس قدر مشغول و مصروف ہے کہ آیت قرآنی کو پڑھنے سے ابھی وہ انکار کر رہے ہیں، تو پھر حضرت جبریل نے اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے، اپنی طرف توجہ مبذول کروانے کے لیے نبی کا فرمان ہے کہ اس فرشتے نے مجھے طاقت بھر دبایا، اس فرشتے نے مجھے طاقت بھر یعنی پوری طاقت سے، یعنی پوری طاقت سے دبایا. جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تھی اور ان پر جب اللہ کا عذاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ اپنے پروں پر اس بستی کو اٹھا لینا اور آسمان کی بلندیوں سے پلٹ دینا.
حضرات محترم، یہ ہے ملائکہ کے بازوؤں کی طاقت کہ پوری آبادی کو مکانوں پہاڑوں زمین کے ساتھ زمین سے اٹھا کر آسمان سے لے جا کر آسمان پہ سے اس کو پلٹ دیں. یہ ہے ملائکہ کی طاقت. اللہ اکبر. اب ذرا سوچو، حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہیں، حضرت جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کی طاقت. اللہ اکبر. اور نبی فرما رہے کہ اس فرشتے نے مجھے طاقت بھر دبایا، پوری طاقت سے دبایا. حضرات، نہ ہڈیاں ٹوٹی، نہ کوئی اور چوٹ پہنچی، نہ کوئی اور تکلیف پہنچی، بلکہ حضرت جبریل امین نے پوری طاقت سے نبی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے نبی کو پوری طاقت سے دبایا. اور جب دبایا تو میرے نبی کی توجہ ہوئی. پھر حضرت جبریل نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق. جب کہا جبریل نے تو میرے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، میرے نبی نے تلاوت کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے پہلی وحی کے نزول کے تعلق سے کچھ تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. حضرات محترم، پہلا لفظ قرآن میں پڑھو، اور نبی بھی فرما رہے ہیں کہ علم دین حاصل کرو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس کا حاصل کرنا. کہیں فرما رہے میرے آقا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم دین حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر کے گڑے تک. کہیں فرما رہے میرے آقا العلم نور، علم روشنی ہے. آدمی انسان مادی اندھیروں میں زندگی گزار سکتا ہے، لیکن جہالت کے اندھیرے میں زندگی نہیں گزار سکتا. جہالت کے اندھیرے میں زندگی نہیں گزار سکتا. حضرات محترم، میرے آقا اسی لیے فرما رہے العلم نور، روشنی ہے. علم کیا ہے؟ روشنی ہے. جو حاصل کرے گا اس کو وہ کامیابی کی طرف بڑھے گا. حضرات محترم، اسی طرح سے میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علم دین حاصل کرو گرچہ تمہیں ملک چین تک سفر کرنا پڑے، ملک چین تک جانا پڑے تم کو اگر، تو وہاں تک پہنچو. تو کہیں فرماتے ہیں میرے آقا، جس حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ علم تمہارا کھویا ہوا زیور ہے، جہاں پاؤ اٹھاؤ. علم تمہارا کھویا ہوا زیور ہے. جس طرح زیور گم جائے تو ہم کتنی شدت سے اس کو تلاشتے ہیں، نبی اسی مثال کے ذریعے فرما رہے ہیں علم تمہارا کھویا ہوا زیور ہے، جہاں پاؤ اٹھاؤ. یعنی کہ اس کو اتنی شدت سے تلاش کرو جس طرح زیور گم ہو جانے پر تم تلاش کرتے ہو. حضرات محترم، اب اتنی ساری حدیثوں کو سامنے رکھیے گا اور پھر ان وہابڑوں کے الزام کو سامنے رکھیے گا کہ نبی کے تعلق سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی تو امی ہے. اور امی کے معنی کیا بتاتے ہیں؟ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو اب مجھے آپ بتاؤ، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا کیا وہ علم کی اتنی ساری باتیں اس کے حاصل کرنے پر فائدے کیا گنا سکتا ہے؟ کوئی گنا سکتا ہے؟ کسی کھیتی باڑی کرنے والے کو آپ لے کر جائیں اس سے تو وہ بولے گا صاحب میں بیمار آدمی کھیتی باڑی کرنے والا، میں
میرے آقا پڑھنے نہیں پڑھنے فون کر دو. نہیں کر پائیں گے. بس یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہر مسلمان آپ اس جانب توجہ فرمائیں اور میرے ان جملوں کو آپ اپنے ذہن میں محسوس کروائیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ آ رہا ہے، جو برائیاں جنم لے رہی ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس کا سد باب کیسے ہوگا؟ تو حضرات، دو ہی صورت ہے. پہلی کہ آپ خود عالم بنے، اور دوسری آپ کسی عالم باعمل کی صحبت اختیار کر لیں. یہ ہے دو صورتیں جو ہمارے معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ کریں گے. انسان علم دین حاصل کرے گا جب